بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ ہمارے درس جلالین کی آن لائن 97 نمبر کی قسط ہے، روزوں سے متعلق احکام اور گفتگو چل رہی ہے۔ طلبہ عزیز، اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی اسلام 5 اجزاء سے ملتا ہے تو اس کی ہیئت ترکیبی تیار ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک صوم رمضان ہے، روزہ ہے۔ انسان بھی تو 5 اجزاء سے مل کر بنا ہے، جگر، دل، معدہ، دماغ اور روح۔ پرسنل لائف میں، شخصی زندگی میں یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ بس اسی طرح ملی زندگی میں یعنی اسلام میں بھی بنیادی چیز کلمہ شہادت ہے، جیسے شخصی زندگی میں روح ایک بنیادی چیز ہے، تو شخصی زندگی کی بنیاد روح پر ہے، ملی زندگی کی بنیاد کلمہ شہادت پر ہے۔ اسلام سے پہلے صوم کا مطلب و معنی صرف بندش اور روکنے کا تھا۔ جیسے اگر کوئی گھوڑا کھانا نہ کھاتا ہو تو اسے فرس صائم کہتے تھے، لیکن اسلام نے خصوصی ہیئت و کیفیت کے ساتھ خاص زمانے میں نیت کر کے چند خواہشات کی بندش کا نام روزہ رکھا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے اندر کی ایمانی مشینری کو گرم کرتا ہے، روحانی طاقتوں کو وہ مضبوط کرتا ہے اور حیوانی طاقت کو مغلوب کرتا ہے۔ روزے کا ایک تو محرک ہے اور دوسرا اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ آیات کریمہ جو ہمارے سامنے ہیں، اس سے دونوں چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ محرک ہے ایمان، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ یہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب یہ روزے پر انسان کو ابھارتا ہے، اور عمل کے لیے حقیقت میں محرک ہونا بہت ضروری ہے، اور لعلکم تتقون یہ اس کا نتیجہ ہے۔ دیکھو، کسان ہل جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، یہ مسلسل جو عمل ہے وہ اس یقین کی وجہ سے ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا، پودے، فصل تیار ہوگی۔ کائنات کی ہر قربانی اور محنت کا سبب ایک یقین ہوتا ہے جو اس عمل کے نتائج کے بارے میں انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کام کا محرک کبھی کبھی حکم حاکم بھی ہوتا ہے۔ رعایا حاکم اعلیٰ کے حکم پر چلتی ہے، تو حاکم بھی تو ایک چیز ہے، اور حکم حاکم یہ بھی ایک محرک ہے۔ حکم نہ ماننے پر پھر آدمی باغی سمجھا جاتا ہے۔ حکومتیں 2 طریقوں سے اپنے احکام نافذ کرتی ہے، صادر کرتی ہے، تحریراً اور تقریراً۔ روزے کا دوسرا محرک قرآن نے حکم حاکم بتایا۔ پہلے یا ایھا الذین آمنو ایک محرک بتایا، دوسرا محرک کتب علیکم الصیام کہہ کر بتایا کہ تم پر روزوں کی فرضیت لکھ دی گئی۔
سرکاری گیزٹ میں اس کا اندراج ہوا ہے، تحریری آرڈر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تحریری آرڈر یہ اورلی اور زبانی آرڈر سے زیادہ مؤکد، موثق اور سخت اور قابل عمل ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی جانو کہ حکم کی دو اقسام ہیں، ایک حکم خصوصی اور ایک عمومی۔ حکم خصوصی تو وہ ہے جو کسی ضلع یا صوبہ یا کسی مخصوص منطقہ کے لیے ہو، اور حکم عمومی وہ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل اور بین الاقوامی ہو۔ روزے کے متعلق یہ فرما دیا کہ یہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی لا اینڈ آرڈر ہے، اس لیے کہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے آگے ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ لعلکم تتقون۔ اور سنو، ایک ہوتی ہے تعمیر فرد اور ایک ہوتی ہے تعمیر ملت۔ ایک مشین اسی وقت اس کا کام کرے گی جب اس کا ہر پرزہ ٹھیک ٹھاک ہو اور پوری مشین کا ہر ایک پرزہ اس کی اصل جگہ پر فٹ بھی کیا گیا ہو۔ اسلام ایک اجتماعی نظام ہے اور ہر مسلمان اس اجتماعی نظام و سسٹم کا ایک پرزہ ہے۔ ملت کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے فرد کی تعمیر ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ فرد ملی نظام کے لیے درست پرزہ ثابت ہو سکے۔ اس کے بعد پھر ملی نظام کا نمبر آئے گا کہ ہر شخص کو ٹھیک ٹھیک جگہ پر ملت میں فٹ کیا جائے۔ اگر تنظیم اور سسٹم نہ ہو تو کام بگڑ جاتا ہے۔ مشرق و مغرب کے جتنے بھی ماہرین نفسیات ہیں، سائیکالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ انڈیویژلی ہر فرد کے اچھے اور کامل ہونے کے لیے بنیاد اس پر ہے کہ خواہشات پر اس کا کنٹرول ہو، وہ خواہشات کا غلام نہ ہو، لذتوں کا غلام وہ نہ ہو۔ لذت بذات مقصود نہیں ہے۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لذت سے مغلوب ہونا نقصان دیتا ہے اور اس پر قابو پا جانا یہ سود مند ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ بیمار ہوں گے؟ کورونا کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بیمار ہیں، شفاہم اللہ و ایانا۔ ان بیماروں کو ڈاکٹروں نے کتنی چیزوں سے منع کیا ہوگا۔ اب اگر وہ پیشنٹ، مہاماری میں پھنسا ہوا وہ شخص، پینڈیمک کا شکار ہونے والا وہ شخص، وہ مریض اگر لذت کا محکوم ہو اور لذت اس پر کنٹرول کر لے، وہ لذت کا فالوور بن جائے، تو وہ پیشنٹ کی حالت بگڑ جائے گی، بلکہ وہ مر جائے گا۔ آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی عدالتیں مجرموں کے لیے بنی ہیں۔ چور کہتا ہے مجھے چوری میں، ڈاکو کہتا ہے مجھے ڈاکہ زنی میں، زانی کہتا ہے مجھے زنا میں لذت ملتی ہے۔ تو اگر اپنی اپنی لذت کے مطابق ہر شخص کو زندگی گزارنے کی آزادی اور حریت ہو تو پھر یہ سب عدالتیں بیکار ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں۔ مختصر یہ کہ تعمیر فرد کے لیے بنیادی چیز خواہشات اور لذتوں کو قبضے میں لانا ہے، مگر لذت پر حکومت کے لیے اس سے اعلیٰ لذت کا تصور ضروری ہوتا ہے۔ مریض اور پیشنٹ جو لذیذ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے
اور ایم اے تک جو طلبہ، دورہ حدیث شریف تک جو طلبہ، تخصصات تک ہمارے جو طلبہ مجاہدات و ریاضات و مشکلات برداشت کرتے ہیں، تو یہ صرف اعلیٰ لذت، صحت اور عہدہ و ملازمت وغیرہ کی خاطر چھوٹی لذتیں قربان کر دیتے ہیں۔ ادنا لذت اعلیٰ لذت پر قربان کر دی جائے تو کامیابی ہوتی ہے۔ ہاں، ادنا لذت کو اعلیٰ لذت پر قربان کر دیا جائے تو کامیابی ہوتی ہے۔ اب سنو، لذت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لذت مادیہ، لذت حسیہ وجدان میں جو ہوتی ہے، لذت اخرویہ اور لذت الہیہ۔ مادی لذت وہ ہوتی ہے جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ یورپین لوگوں کے تمام تعلیم و ترقی کا آخری نقطۂ نگاہ ہے۔ مادی لذت وہ ان کا مبلغ فکر ہے۔ ہاں، ان کی تعلیم اور ترقی، اس کا آخری نقطہ مادی لذت سے اکتساب و استفادہ ہے۔ اس کی پھر کئی قسمیں ہیں لذت مادیہ کی۔ زبان کی لذت کھانے پینے چٹورے پن میں، کان کی لذت موسیقی اچھی آوازوں کے سننے میں، ناک کی لذت پرفیوم اور اسپرے اچھی چیزوں کے سونگھنے وغیرہ میں۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لذت کی ان سب قسموں میں انسان کے ساتھ تمام حیوانات کو بھی شریک کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ زبان، کان، ناک کی لذتیں حیوانات میں بھی تو ہیں۔ کیڑا بھی مزے لے کر کھاتا ہے، مکھی بھی کھاتی ہے، جمع بھی کرتے ہیں۔ اگر مقصد صرف ان لذتوں کا حاصل کرنا ہے تو پھر تعجب ہے کہ ایک کیڑا اور امریکی یا روسی صدر اس میں برابر ہو جائیں گے۔ انسان کی یہ خواہش غلبہ پانے کی ہوتی ہے، یہ ہے بات۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اکثر حیوان انسان کے ساتھ اس خواہش میں غلبہ پانے میں شریک نہیں، لیکن بعض حیوانات پھر بھی شریک ہیں۔ جیسے دیکھو، انسان بادشاہ ہوتا ہے، شیر بھی تو جنگل کا بادشاہ ہے، اس میں بھی غلبے کی لذت ہے۔ جنگل کا بادشاہ جو حکم کرے اس کو مانا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسانی بادشاہ الیکشنز میں ووٹوں کے ذریعے بادشاہ بنتا ہے، شیر کے لیے ووٹوں کی ضرورت نہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ بھی انسان کا امتیازی مقام نہیں ہو سکتا۔ تو لذات مادیہ بھی اس کا امتیاز نہیں، غلبہ پانا بھی اس کا امتیاز نہیں، حیوان بھی اس میں شریک ہیں۔ دوسری لذت ہے لذت اخرویہ، اس میں چند چیزیں ہیں۔ ایک دوام یعنی پائیداری، دنیاوی لذتوں میں دوام نہیں ہے۔ آخرت باقی چیز ہے تو اس کی تمام چیزوں میں بھی بقا کی شان ہے۔ دنیا فانی ہے، ہر چیز میں نشان فنا نظر آتا ہے۔ جب دنیا میں ایک آدمی بھوکا ہو جاتا ہے تو پیٹ بھرنے کے بعد اگر اسے بہتر سے بہتر کھانا بھی پیش کیا جائے تو وہ نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح یہاں کسی اعلیٰ چیز کے کھانے کی لذت صرف 1-2 سیکنڈ تک رہتی ہے، جب تک کہ وہ چیز زبان پر چٹکی رہے۔ نگلنے کے بعد اور نگلنے سے پہلے کوئی لذت نہیں ہوتی، برخلاف جنت کے کھانوں کے کہ اگر لاکھوں چیزیں کھائیں تو طبیعت سیر نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی باقی رہتا ہے۔ اسی کو سورہ محمد میں فرمایا اکلھا دائم وظلھا، جنت کے بارے میں فرمایا عطاء غیر مجذوذ، نہ ختم ہونے والی بخشش۔ آخری مزہ
جس کا نام ابھی ہم نے لذتوں کی قسمیں شمار کرتے ہوئے وجدانی لذت رکھا۔ امام غزالی کی تحقیق کے بموجب آدمی جب شطرنج، کیرم وغیرہ کھیلتا ہے، کبھی کبھی پورا دن گزر جاتا ہے اور کھانا پینا یاد ہی نہیں آتا۔ کھانے کی لذت جیتنے کی لذت پر قربان ہو جاتی ہے، یعنی ایک وجدانی لذت دوسری وجدانی پر قربان ہوتی ہے، اور روزے سے یہ دونوں لذتیں لذت آخرت پر قربان ہو جاتی ہے۔ لذت حسیہ کو قربان کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ لذت دائمہ کون سی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ جہاد کی تاریخ بھی تو اس کی گواہ ہے کہ کتنے مسلمانوں نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کے لیے کتنی ساری حسی لذتوں کو ٹھکرا دیا۔ اکبر الہ آبادی نہیں کہہ گئے کہ پڑھی جب ہسٹری اس بات کا کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ شہادت کی، موت کی تمنا کرتے تھے، کیونکہ وہ لذات حسیہ وجدانیہ کو لذت اخرویہ پر قربان کرتے تھے۔ وہ لذت اخرویہ کے عاشق تھے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ موت کی تمنا مت کرو، اور یہ دعا کرو کہ اللہ اگر ہمارے لیے زندگی بہتر ہو تو زندہ رکھ، اور مرنا بہتر ہو تو پھر تیری مرضی۔ یہ روزے کا اصل میں فلسفہ ہے کہ اس میں آخرت کی لذت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعل تردد اور ترجی کے لیے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے تو پھر لعل کا استعمال کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ فرض ہوا ہے تمہاری اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ گے، یعنی روزہ رکھ کر یہ امید رکھو کہ متقی ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی دیکھیے امید و بیم میں رکھا کہ تمہیں روزہ رکھ کر متقی بن جانے کی امید رکھنا چاہیے، یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کا لطف ہے، سمجھو۔ اس لیے کہ اگر وہ یہ فرماتے کہ تم متقی ہو جانے کا یقین رکھو تو روزہ رکھنے کے بعد تو متقی ہونے کا ناز ہی ناز ہو جاتا، جو اللہ سے بعید کر دیتا، اور انسان کے بھرم میں خیال میں یہ آتا کہ روزے کے ذریعے میں متقی بنا ہوں، اور ناز و نیاز یہ دونوں چیزیں اللہ کے یہاں جمع نہیں ہوتی، وہاں نیاز چلتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ منہم فرمایا، اگر منہم نہ فرماتے تو جو نیاز پیدا ہوتا ہے وہ پیدا نہ ہوتا۔ ذرا سا لفظ بڑھایا پوری دنیا کو ہلا دیا۔ منہم اس واسطے بڑھایا ہے کہ صحابہ کو یہ کیفیت بھی میسر ہو، کیونکہ یاد رکھو ناز والوں کو تقرب حاصل نہیں ہوتا، قرب تو نیاز مندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی واسطے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اہل نیاز ہوئے ہیں۔ منہم بڑھا دیا کہ نیاز کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ناز کو پسند نہیں فرماتے۔ اور لعلکم تتقون کا مفعول محذوف کر دیا، یعنی لعلکم تتقون النار اس کا مفعول ہوگا،
یا لعلکم تتقون المعاصی ہمارے مصنف نے مانا ہے، لیکن دونوں کا حاصل تو ایک ہی ہے، کیونکہ معاصی سے بچے گا تو نار سے بچے گا۔ معاصی سے، گناہوں سے بچ کر رہنا یہ اس کو نار سے بچائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے میں روزے کا کیا اثر؟ دیکھو، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ چیزوں کی تاثیر دو طرح کی ہوتی ہے۔ کوئی چیز مؤثر بالکیف ہوتی ہے اور بعض چیزیں مؤثر بالخاصیت۔ بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمام چیزیں مؤثر بالخاصیت ہی ہیں، اگر مؤثر بالکیفیت ہوتی تو ایک ہی درجے کی تمام چیزیں ایک ہی اثر کرتی، یعنی جو چیزیں پہلے درجے میں گرم ہیں ان سب کا ایک ہی اثر ہونا چاہیے تھا، اور جو دوسرے درجے میں سرد ہیں ان سب کا بھی ایک ہی اثر ہونا چاہیے، اور جو چیزیں تیسرے درجے میں خشک ہیں ان کا ایک اثر ہوتا، اور جو چوتھے درجے میں تر ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی درجے کی چیزیں اثر میں مختلف ہو جاتی ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کی تاثیر بالخاصیت ہے، اور یہ بات کوئی طب کے خلاف بھی تو نہیں، مسئلہ تو فلسفے کا ہے، اس میں کوئی امر خلاف لازم نہیں ہوتا۔ تو اب یہ سوال کہ معاصی سے بچنے میں روزے کو کیا دخل، یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ کہیں کہ روزہ مؤثر بالکیفیت ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں یہ مؤثر بالخاصیت، تو اب سوال نہیں ہوگا۔ سمجھو کہ جس قدر عبادتوں کے آثار بیان کیے گئے ہیں، سب کے سب ان عبادات کے آثار بالخاصہ والخاصیت ہیں۔ لوگ رمضان سے پہلے چاہے کتنے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہوں، لیکن رمضان میں ضرور کمی کر دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرنے لگتے ہیں، جتنی دیر ان عبادات میں لگے رہتے ہیں معاصی سے بچتے ہیں کہ نہیں؟ لعلکم تتقون المعاصی۔ ایک جواب تو اس سوال کا یہ ہوا کہ معاصی سے بچنے میں روزے کا کیا اثر۔ دوسرا جواب، جس کی ایک مشہور تقریر حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے قلب پر ایک بہترین تقریر ڈالی۔ مشہور تقریر تو انہوں نے امام غزالی کے حوالے سے لکھی کہ روزے سے قوت بہیمیہ گھٹ جاتی ہے، لذات و شہوات کو چھوڑتا ہے، اور یہی چیزیں گناہ کا باعث بنتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی، کہ میرے دل پر ایک تقریر وارد ہوئی، وہ یہ ہے کہ شہوات اور لذات میں کیا کمی ہوئی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ رات کو پیٹ بھر کھانا، بیوی سے مشغول ہونا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو قوت بہیمیہ کچھ بھی نہیں گھٹی، کیونکہ رات کو بہت سے لوگ اس قدر کھا لیتے ہیں کہ ایک دن کیا 1.5 دن کی فرصت ہو جائے۔ اس تقریر کے مطابق تو روزے کا نفع جب ہوتا کہ دن کی طرح رات کو بھی منہ بند ہوتا، اور اگر ناجائز کہو تو نص کے خلاف ہے۔ نص تو کہتی ہے کہ رات میں کھا سکتے ہیں، تو اس پر ایک غبار ہے جس کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو ایک نئی اور بے دلیل بات کا قائل ہونا پڑا، اور وہ یہ کہ رات کو بھی کم کھائے، کیونکہ اگر کمی نہ کی تو صوم کی غایت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ توجیہ
اقرب ہے مگر حقیقت میں ابعد ہے، حضرت فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ سوال یہ ہے کہ کہیں روزے میں تقلیل طعام کی ترغیب دی گئی ہے یا نہیں؟ اگر دی گئی ہے تو کہاں ہے؟ ہم نے تو بہت تلاش کیا، کہیں نہیں ملا، بلکہ یہ ملا کہ کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اور جن حدیثوں میں تقلیل طعام کی فضیلت آئی ہے وہ صرف روزے کے ساتھ خاص تھوڑی ہے، وہ تو عام ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ روزے کے اندر تقلیل طعام کی خصوصیت کی کیا دلیل ہے؟ کہنا پڑے گا کہ نص میں ایسی کوئی ترغیب نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ باوجود رات کو توسع اور گنجائش ہونے کے آخر رمضان میں کسی قدر ضعف ہو جاتا ہے، اور اسی پر عاجز عن النکاح کے لیے صوم کا معالجہ تجویز فرمایا گیا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ پھر اس پر اس کا قائل ہونا پڑے گا کہ رمضان میں رات کو کم کھاوے ورنہ غایت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس کا قائل ہونا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے قلب پر یہ تقریر وارد کی، اس میں ایک دوسرا مبنی بھی ہے کہ صوم کو گناہوں سے بچنے میں دخل دوسرے طریقے سے بھی ہے، وہ یہ کہ جس طرح شرک اور کفر سے بچانے کے لیے جگہ جگہ عذاب کا ذکر ہے، مگر اس شرک و کفر سے بچنے میں وقوع عذاب کو دخل نہیں، تصور عذاب کو دخل ہے کہ یہ سوچنا کہ عذاب ایسا ہوگا یہ سبب بن جاتا ہے، یہ تصور کفر اور شرک کے ترک کا۔ اسی طرح تصور کر لینا حقیقت صوم کا، اس کو بھی معاصی سے بچنے میں دخل ہے کہ میں صائم ہوں اور صوم کی حقیقت یہ ہے، بس حقیقت صوم کا تصور گناہوں سے بچنے میں مؤثر اور ایفیکٹیو ہوگا۔ صوم ایک ہیئت ہے جو معاصی سے روکتی ہے، صوم اس کی ہیئت کا تصور معاصی سے روکتا ہے۔ کسی کو عقل سلیم ہو تو روزے کی حقیقت میں غور کر لے کہ کیا ہے۔ روزے کی حقیقت ہے کہ نہ کھائے نہ پیے نہ بیوی سے مشغول ہو، اس سے یہ سمجھے گا کہ یہ چیزیں حلال تھیں، جب حرام کر دی گئیں تو جو چیزیں آلریڈی پہلے سے حرام ہیں ان کا تو کیا درجہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ خیال کرے گا کہ غیرت کی بات ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں انہیں تو میں چھوڑ رہا ہوں اور حرام ہیں ان میں مبتلا ہوں۔ یہ تصور جب کرے گا تو وہ معاصی سے باز آئے گا۔ اللہ تعالی حضرت کو خوب جزائے خیر دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ زبردست مسئلہ حل کر دیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔